بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس نے اپنے ہاتھ میں شراب سے بھری ایک سنہری سرائی تھامی اور پھر اپنے یونانی دیوتاؤں کا نام پکارتے ہوئے عقیدت کے ساتھ وہ شراب دریائے سندھ کی موجوں کی نظر کر کے دعا مانگی۔ اب سکندر کا بحری بیڑا آہستہ آہستہ دریائے سندھ میں جنوب کا رخ کر رہا تھا۔ اس کے لشکری مسلسل تھکن اور جنگوں کے بعد بلا آخر واپسی کے سفر پر بہت خوش تھے۔ وہ خوشی میں شور مچا رہے تھے اور اپنے دیوتاؤں کے نام پر عجیب و غریب نعرے بلند کر رہے تھے۔ جہازوں اور کشتیوں کے ملاح بھی خوشی سے سرشار روایتی گیت گا رہے تھے۔ دریائے سندھ کا یہ حصہ چونکہ کوہستانی سلسلوں اور پہاڑی دروں کے درمیان سے گزرتا تھا، جس کے کنارے جہازوں کے مستولوں سے بھی کہیں زیادہ اونچے تھے، لہٰذا جب یونانی فوجی بلند آواز میں نعرے لگاتے تو ان کی آوازیں ان پہاڑی سلسلوں سے ٹکرا کر گونجتیں اور اس گونج کی آواز دریا کے پانیوں پر ایک سحر انگیز سما برپا کر رہی تھیں۔ لیکن یونانیوں کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ راستے میں سکندر کو جگہ جگہ مختلف اطراف سے حملہ آور ہونے والے جنگجو قبائل کے خلاف شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں کے مقامی مسلح ہو کر اچانک سکندر اور اس کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور گوریلا جنگ کے ذریعے یونانیوں کا خاصا جانی و مالی نقصان کر رہے تھے۔ سکندر اور اس کے لشکری اگر ایک مقام کے حملہ آوروں کو پسپا کرتے تو دوسرے ہی موڑ پر نئی مزاحمت شروع ہو جاتی۔ یونانی سپاہی تو اس بات پر بہت خوش تھے کہ اب جنگوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیاروں کے پاس واپس گھروں کو جا رہے ہیں۔ لیکن جب راستے میں جگہ جگہ ان پر خونی حملے اور جھڑپیں ہونے لگیں تو یونانیوں کے دلوں میں ایک بار پھر شدید مایوسی پیدا ہو گئی۔ وہ پہلے ہی طویل جنگوں سے بری طرح تنگ آ چکے تھے اور مسلسل مشکلات نے ان کے اندر دبے غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ فی الفور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے گھروں کو واپس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ان نئے حملہ آوروں نے ان کی واپسی کی تمام خوشیوں پر ایک بار پھر پانی پھیر دیا تھا۔ اسی مشکل سفر کے دوران راستے میں ایک جگہ یونانی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ وہاں بلندی پر ایک مضبوط قلعہ واقع تھا جس سے کچھ جنگجو نکل کر سکندر کے سپاہیوں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہٰذا غصے میں آ کر سکندر نے فیصلہ کیا کہ اس قلعے کو ہر حال میں فتح کیا جائے گا۔ اس مہم کے دوران سکندر نے روایتی بے باکی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ جس وقت اس کے لشکری سیڑھیاں لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو خود سکندر بھی اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک سیڑھی کے ذریعے تیزی سے فصیل کے اوپر چڑھ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اور اس کے چند جانثار فصیل کے اوپر پہنچے تو اندر موجود محافظوں نے اتنے زوردار انداز میں ان پر تیروں اور تلواروں سے جوابی حملے شروع کیے کہ بہت سے یونانی سپاہی توازن کھو کر فصیل سے نیچے جا گرے۔ جو لشکری ابھی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر بھاری پتھر پھینکے گئے، جس سے کئی سیڑھیاں بیچ میں سے ہی ٹوٹ گئیں۔ اس اچانک حملے اور خوفناک افراتفری کے عالم میں سکندر اور اس کے ساتھی قلعے کے باہر اپنی فوج کی طرف چھلانگیں لگانے کی بجائے توازن بگڑنے سے قلعے کے اندرونی صحن کی طرف جا گرے۔ قلعے کی حدود کے اندر گرنے کے بعد سکندر اور اس کے ساتھیوں نے فوراً فصیل کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگائی اور چاروں طرف سے دشمن کے خلاف اپنا دفاع کرنے لگے۔ یہ سکندر اور اس کے وفاداروں کے لیے زندگی اور موت کا سب سے خطرناک اور نازک موقع تھا۔ شاید قلعے کے محافظوں کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یونانیوں کا سپہ سالار اعظم خود ان کے قلعے کے اندر ان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، ورنہ وہ پوری قوت سے یکمشت حملہ کر کے وہیں سکندر کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے۔ اتنے میں کچھ اور یونانی جانباز قلعے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مار داڑ کرتے ہوئے قلعے کا مرکزی دروازہ کھول دیا، جس کی بنا پر یونانی لشکر کا ایک بڑا حصہ طوفان کی طرح قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اسی اثنا میں ایک سنسناتا ہوا زہر آلود تیر سکندر کو آ لگا، جس نے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ تیر لگنے کے ساتھ ہی چاروں طرف یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سکندر ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ خبر سنتے ہی یونانی سپاہی داڑیں مار کر رونے لگے اور ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اب سکندر کی غیر موجودگی میں لشکر کی قیادت کون کرے گا، اور انہیں یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا کہ اب وہ اپنے وطن واپس کس طرح جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی
ہی انہیں یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہاں کے مقامی حکمران اور لشکر اب تک صرف سکندر کے دبدبے کی وجہ سے خوف کھاتے تھے، لیکن سکندر کی موت کی خبر سنتے ہی مقامی لوگ اس خوف سے آزاد ہو جائیں گے اور آس پاس کی تمام جنگجو قومیں یونانیوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو کر ان کا بے دردی سے قتل عام کر دیں گی۔ جب سکندر کے قریبی سالاروں کو اس بھیانک افواہ کا علم ہوا تو انہوں نے سالاروں کے ذریعے سپاہیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ سکندر مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن لشکریوں نے اس خبر پر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ لشکر کا ٹوٹتا ہوا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے سالار جان بوجھ کر سکندر کے زندہ ہونے کی جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کا عظیم جرنیل مارا جا چکا ہے۔ سکندر کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ اسے زبردستی گھوڑے پر سوار کریں تاکہ تمام لشکری اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ چنانچہ جب شدید زخمی حالت میں وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اس نے فضا میں اپنا ہاتھ ہلانا شروع کیا، تب جا کر پریشان لشکریوں کو یقین ہوا کہ واقعی ان کا بادشاہ سکندر زندہ ہے۔ اس کٹھن مرحلے سے گزرنے کے بعد دریائے سندھ میں سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے بحری بیڑے اور لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں پنجاب کے پانچوں دریا اکٹھے ہو کر دریائے سندھ میں آن ملتے ہیں۔ یونانیوں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا بہاؤ حد سے زیادہ تیز اور خوفناک تھا اور اس وقت یونانیوں کے پاس دو اقسام کے جہاز موجود تھے۔ کچھ جہاز ان ماہر کاریگروں نے تیار کیے تھے جن کا تعلق کنانیوں، قبرص اور مصر کے علاقوں سے تھا۔ چنانچہ یہ جہاز چوڑے پیندے کے بنے ہوئے تھے، اس لیے پانی کے دباؤ اور تیز لہروں میں ان جہازوں کو تو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا، لیکن جو جہاز خود یونانیوں نے تیار کیے تھے وہ بہت اتلے اور کم گہرے تھے، لہٰذا ان میں تیزی سے پانی بھرنے لگا اور وہ غرق ہونے لگے۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور کاریگروں کو ہنگامی بنیادوں پر نئے اور مضبوط جہاز تیار کرنے کا فرمان جاری کیا۔ دریائے سندھ میں سفر کے دوران سکندر نے علم و حکمت کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف ممالک کے فلسفی، دانا اور نجومیوں کو اپنے پاس جمع کر لیا تھا۔ ان میں یونان کی ریاست ہیبیس کے نامور ریاضی دان، بابل کے قدیم علم نجوم کے ماہر ستارہ شناس، پارس کے آتش پرست دانشور، مصر کے پراسرار علم نجوم کے ماہرین، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ہندو جوگی بھی شامل تھا جس کا نام کیلیناس تھا۔ یہ ہندو جوگی کیلیناس سکندر کے ساتھ گفتگو اور علمی بحث کے دوران اکثر یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے سکتا ہے اور روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے روپ میں دوبارہ زندگی حاصل کر سکتی ہے، جبکہ ان ماورائی باتوں پر مقدونی اور یونانی بالکل یقین نہیں رکھتے تھے اور انہیں محض وہم سمجھتے تھے۔ یہ جوگی اپنی ہی مرضی سے یونانی لشکر کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ایک دن اس کی ان عجیب و غریب باتوں پر شدید حیرت و تجسس کا اظہار کرتے ہوئے آخرکار سکندر نے کیلیناس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے ساتھ اس مشکل سفر پر کیوں چلے آئے ہو؟ سکندر کا سوال سن کر جوگی کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ اس نے کسی خوف کے بغیر انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواباً کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی دور دراز سرزمین سے یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ امن و سکون کے ساتھ اپنی ہی سلطنت میں مقیم رہتے اور صرف فتوحات، شہرت اور لوٹ مار کی ہوس میں اپنے وطن سے باہر اس طرح دیوانہ وار نہ دوڑ پڑتے۔ جوگی کی یہ گستاخانہ گفتگو سکندر کو بہت ناپسند گزری اور اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن چونکہ وہ ایک ضعیف العمر شخص تھا اور کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا، اس لیے سکندر نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ آخرکار طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ بحر ہند کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حکمت عملی کے تحت لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کے ایک حصے کو بحری جہازوں کے ذریعے سمندر کے راستے آگے بڑھنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے حصے کو اپنے ساتھ لے کر خشکی کے راستے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں کے درمیان روانگی سے قبل یہ طے پایا کہ بحری بیڑے میں سفر کرنے والا حصہ اور خشکی پر پیش قدمی کرنے والا دستہ دونوں آگے بڑھ کر ایران کے شہر گلاسکورد میں دوبارہ ایک دوسرے سے جا ملیں گے۔ اب سکندر اپنے حصے کو ساتھ لے کر بلوچستان سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ بلوچستان کے برہنہ میدانوں سے گزرتے ہوئے جب یونانی سپاہیوں کے سامنے ریت کے اونچے ٹیلے آئے اور ان تپتے ہوئے ٹیلوں پر بار بار چڑھنا اور اترنا پڑا، تب یونانی سخت گھبرا گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس مشکل سفر کے دوران چلچلاتی ہوئی گرمی بھی
اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جس کی شدت سے بچنے کے لیے دن کی بجائے رات میں کوچ کیا جاتا تھا۔ سکندر کے ساتھ یہ یونانی سپاہی صرف اس خواب اور امید کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے کہ 1 یا 2 دن کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد وہ یقیناً پانی کے کسی بڑے چشمے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اسی تگ و دو کے دوران یونانیوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ گیا۔ اس پریشان کن صورتحال کے ساتھ ہی جو لشکر بحری بیڑے کے ذریعے سمندری راستے پر گامزن تھا، ان کی طرف سے بھی پیغامات ملنے لگے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ سنگین صورتحال یقیناً اکیلے سکندر کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے تمام لشکریوں کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما تھی۔ اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے سکندر نے فوری طور پر لشکر کے چند دستے مقرر کیے، انہیں غلے کے قیمتی ذخائر سونپے اور ان کے ذمہ یہ اہم کام لگایا کہ وہ اس سامان کو چمڑے کے بوروں میں بند کر کے ساحل پر مقررہ مقامات پر رکھ دیں، تاکہ بحری بیڑا جب وہاں سے گزرے تو وہ ان کو سمیٹ کر اپنے جہازوں پر لاد سکے اور بھوکے لشکریوں کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن سکندر کے خشکی والے لشکر میں خود غلے کی اس قدر شدید کمی تھی کہ جو دستے خوراک کے یہ ذخائر لے کر گئے تھے، وہ بھوک سے مجبور ہو کر وہ سارا غلہ راستے میں خود ہی ہضم کر گئے۔ اپنے لشکریوں کی اس سنگین خلاف ورزی پر سکندر بہت برہم ہوا۔ آخرکار اس نے اس کو روکنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اب بوروں کے اندر خوراک بند کر کے ان کے اوپر اپنی شاہی مہر ثبت کرنے لگا، لیکن سپاہی بھوک اور غلے کی اس حد تک قلت محسوس کر رہے تھے کہ موت کے ڈر سے بے نیاز ہو کر ان میں سے اکثر مہر کو توڑ دیتے اور چوری چھپے کھانے پینے کی چیزیں نکال لیتے۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی سکندر اپنے بحری بیڑے کی امداد کے لیے بار برداری کی گاڑیوں اور چھکڑوں میں کھانے پینے کا سامان لدوا کر روانہ کرتا تو راستے میں معمول لشکری وہ سارا سامان خود ہی چٹ کر جاتے اور واپسی پر سکندر کے سامنے جھوٹے بہانے بناتے ہوئے کہہ دیتے کہ خراب راستوں پر چلتے چلتے گاڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، جس کی بنا پر خوراک کے تمام ذخیرے مٹی میں مل کر برباد ہو گئے۔ سکندر بھی اب اس حقیقت سے واقف ہو چکا تھا کہ اس کے سپاہی غیر ذمہ داری اور سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ صرف غلہ ہی چوری نہیں کرتے بلکہ چھکڑوں کے اندر لدے ہوئے سامان کو ہڑپ کرنے کے بعد اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو توڑ کر ان کی قیمتی لکڑی کو آگ جلانے کے کام میں لے آتے ہیں۔ اس طرح دانستہ طور پر وہ آہستہ آہستہ بار برداری کے چھکڑوں کی تعداد مسلسل کم کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا نہ جا سکے۔ لیکن سکندر ایسے لشکریوں کے خلاف اس مشکل وقت میں کوئی سخت کارروائی کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے شدید خطرہ لاحق تھا کہ کہیں بھوکے لشکر کے اندر بغاوت نہ پھیل جائے۔ اب مغرب کی طرف پھیلا ہوا بلوچستان کا یہ ہولناک صحرائی علاقہ ایک طرح سے سکندر اور اس کے لشکریوں کے درمیان صبر کا کڑا امتحان بن چکا تھا۔ لشکری اس تپتے ہوئے صحرا میں مسلسل سفر کرتے کرتے سخت تنگ آ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح واپس مڑ جائیں اور اس موت کے کنویں سے نکل کر کسی دوسرے راستے سے گھروں کو روانہ ہوں، جبکہ دوسری طرف سکندر کسی بھی صورت صحرا کے اس مشکل سفر کو ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار بے پناہ مصیبتوں اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے سکندر اپنے نڈھال لشکر کے ساتھ ایک روز ایک سوکھے نالے کے قریب پہنچ گیا، جس کے شمالی حصے میں ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ بھی واقع تھا۔ مگر سکندر اور اس کے لشکریوں کی بدبختی دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے پیاس بجھانے کی امید میں وہاں پڑاؤ ڈالا، اسی رات اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور انتہائی تیز اور موسلادھار طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ شمال کے پہاڑی سلسلے پر ہونے والی اس شدید بارش کا پانی سیلاب اور بھرے ہوئے طوفان کی طرح نیچے کی طرف آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ہولناک طغیانی پھیل گئی۔ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے لشکر کے ساتھ موجود بہت سی عورتیں اور سپاہی سیلابی ریلے کی نظر ہو کر پانی میں ڈوب گئے اور کچھ تیز لہروں کے ساتھ بہہ گئے۔ یہی نہیں بلکہ لشکر کے پاس بچا خوراک کا ذخیرہ اور دوسرا ضروری سامان بھی اس سیلاب میں بہہ کر ضائع ہو گیا۔ اس تباہی کے فوراً بعد پیاسے لشکر پر ایک اور نئی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ جب سیلاب کا بھرا ہوا پانی اتر گیا تو سکندر کے پڑاؤ کے پاس پینے کے پانی کا نام و نشان تک ختم ہو چکا تھا، اور جب مجبوری میں پیاسے یونانیوں نے زمین پر جمع ہونے والا مٹی ملا آلودہ پانی پینا شروع کیا تو وہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر تیزی سے نڈھال ہونے لگے۔ اب صحرا کے بیچوں بیچ صورتحال حد سے زیادہ ہولناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ وبائی امراض کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہو کر اس قابل ہی نہیں تھے کہ لشکر کا ساتھ دے سکیں، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے کمزور سپاہی بھی تھے جو مسلسل مسافت کی وجہ
وجہ سے تھک کر چور ہو چکے تھے اور جلسا دینے والی گرمی کی وجہ سے مزید ایک قدم بھی چلنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ ان تمام بیمار اور نڈھال سپاہیوں کو سنگدل سکندر نے اسی تپتے ہوئے صحرا میں بے یار و مددگار ہی چھوڑ دیا اور خود بچے ہوئے لشکر کو لے کر آگے کی طرف کوچ کر گیا۔ جن بدقسمت لشکریوں کو اس نے پیچھے تڑپنے کے لیے چھوڑا تھا، ان کی دیکھ بھال، مرہم پٹی اور تیمارداری کے لیے بھی کسی ایک شخص کو پیچھے نہیں ٹھہرایا گیا، کیونکہ سکندر وہاں ایک پل کے لیے بھی قیام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں اب پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تیزی کے ساتھ اس کی بچی کچی خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا اور اسے یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ اگر اس نے چند روز مزید اس صحرا میں پڑاؤ کیا تو اس سمیت پورا یونانی لشکر تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔